آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ ایران نے دکھائی جنگ کی تیاری، 100 ہیلی کاپٹرز کے بیڑے سے دی دشمن کو وارننگ۔ امریکہ اور ایران کے بیچ سدھر سکتے ہیں تعلقات۔ اسرائیلی میڈیا میں فکر کا ماحول۔ پوتن کے دوست لوکاشینکو بنے 7ویں بار پریزیڈنٹ تو ادھر زیلنسکی کرنے لگے نارتھ کورین فوجیوں کی تعریف۔ حزب اللہ ہارا نہیں بلکہ تیزی سے ہو رہا مضبوط، اسرائیلی میڈیا کا انالیسز آیا سامنے۔ اور نیٹزارم کوریڈور پر IDF کی شکست کی اسرائیل میں ہو رہی ہر طرف چرچا۔ نارتھ غزہ لوٹ رہے لوگوں کی تصویریں دیکھ آپ بھی کہیں گے شاندار جاندار زندہ باد۔ آزاد ورلڈ انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 27 جنوری 2025۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم بلیٹن دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ ایران کی خبر سے ہم کر رہے ہیں شروعات، لیکن آخر میں غزہ کی تصویریں ہیں، شاندار تصویریں ہیں جو آپ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ 15 مہینے سے جو آپ غمزدہ ہو رہے تھے وہ آپ کی کیفیت اور سوچ بدل جائے گی۔ ایران کی آرمی نے ایک گراؤنڈ فورسز کا آفینسو ڈرل کک آف کی اور سیکیورٹی ڈرل بھی چلائی گئی۔ آفینسو اور سیکیورٹی بوتھ ڈرل تھیں جو ویسٹرن ریجن میں انجام دی گئی، یعنی کہ ہم آفینس بھی اور ڈیفنس بھی، رکشا بھی اور اٹیک بھی، حفاظت بھی۔ اس میں کیا ہوا؟ 100 ہیلی کاپٹرز شامل ہوئے۔ دکھایا گیا دشمن دیکھ لیا ہماری طاقت کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہوا میں ہمارے پاس داد کم ہے، تو ہاں تمہارے بھر کے تو ہے۔ لگاتار ایران اپنی نیوی کی ڈرل کو انجام دے رہا تھا۔ پچھلے 2 ہفتے تک اس نے ایسا کیا۔ ایون اس نے اپنا انڈر گراؤنڈ نیول اڈا بھی دکھایا، جسے دیکھ کر تو میں حیران ہو گیا۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہوا سے بھی مات دیں گے، صرف میزائل اور ڈرون نہیں، ہمارے پاس چاپرز بھی ہیں۔ اور یہ جو ہے کرمان شاہ پروونس میں قصر شرین ہے علاقہ، وہاں منڈے کو یہ ڈرل انجام دی گئی اور اس میں کئی طرح کے ہیلی کاپٹرز ان کے شامل ہوئے۔ یہ گراؤنڈ فورس کے بریگیڈیئر جنرل کیومورس حیدری کی موجودگی میں ڈرل انجام دی گئی ہے۔ ایران ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران حملہ نہیں کرے گا، لیکن کسی بھی حملے کا پرزور اور منہ توڑ جواب ضرور دے گا۔ ایک اور خبر ہے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے ہے، اور اسے اس لیے سمجھیے گا کیونکہ وہیں لکھی گئی ہے جہاں فکر ہو رہی ہے۔ اسرائیل مسٹ بی پریپیئرڈ فار US ایرانین ڈپلومیسی، اور ایکسپرٹ نے یہ رائے نکالی۔ اور ڈاکٹر شے ہرزیوی، ایک معروف اخبار ہے اسرائیلی، اس میں آرٹیکلز لکھنے والے اور اپنی انالیسز لکھنے والے ایک مشہور صحافی اور انالسٹ کہلاتے ہیں اسرائیل میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ایران اور امریکہ کے بیچ بن سکتے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ امکانات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسے فیصلوں کے لیے انسان وہ جانا جاتا ہے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایران کی پاور بڑھ رہی ہے، اس پاور کو امریکہ نے بھی دیکھا۔ اب وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دشمن رہے اس ریجن میں جس سے ایک پرماننٹ دشمنی رہے۔ حالانکہ ایران کے ساتھ ایک دم دوستی کا ہاتھ تو امریکہ اب نہیں بڑھائے گا، امریکہ کی اپنی بڑی طاقت ہے، لیکن ایران کو کوئی آفر دیا جائے گا جس میں ڈپلومیٹک ریلیشنز بہتر ہو سکے۔ لیکن امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہ نیوکلیئر بم نہیں بنانے دے گا ایران کو۔ ایران کہتا ہے ہم بنا ہی نہیں رہے۔ تو کیا اسی ایک پوائنٹ پر جب گارنٹی ہو جائے گی تو ان دونوں کے بیچ تعلقات بہتر ہو جائیں گے؟ پھر اسرائیل کا کیا ہوگا؟ اسرائیل جو امریکہ کا دوست ہے اس ریجن میں سب سے بڑا، اور ایران کے لیے سب سے بڑا دشمن۔ ایران نے ایکسس آف ریزسٹنس کس کے لیے بنائی ہے؟ حزب اللہ یا حوثیز کو مضبوط کرنا یا حماس کو تیار، یہ سب اسرائیل کے لیے ہے۔ وہی سب سے بڑا وجود کا دشمن ہے۔ وہ ایران کو ختم کرنا چاہتا ہے، ایران اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ تب کیا ہوگا؟ ایک طرف دوست ہے اسرائیل کا امریکہ، اور دوسری طرف ایران جو دشمن ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل میں اس کو لے کر فکر ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تیار رہنا چاہیے اس ڈپلومیسی کے لیے جو ڈپلومیٹک ریلیشن ایران اور امریکہ کے بیچ بن سکتے ہیں۔ خیر دیکھیے، لوکاشینکو روس کے صدر پوتن کے دوست ہیں، اور یہ صدر ہیں بیلاروس کے۔ سال 1994 سے ایک بار پھر سے چن لیے گئے، 7ویں بار یہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ بنے ہیں، اور ابھی یہ بتایا گیا ہے 86.82% انہیں ووٹ سیکیور ہوئے۔ اصلی جو فگر ہے وہ ان کے جو الیکشن کمیشن ہے بیلاروس کا، وہ 4 یا 5 فروری کو ریلیز کرے گا۔ لیکن یہ پوتن کے لیے بڑھیا ہے کہ بھائی ان کا دوست بنا ہوا ہے، کیونکہ یہاں بیلاروس میں بتاتے ہیں روس نے اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز چھوٹے چھوٹے تعینات کر رکھے ہیں جو ایک لمیٹڈ علاقے تک تباہی مچاتے ہیں۔ خیر،
नॉर्थ कोरिया के फौजियों की अचानक यूक्रेन के जेलेंस्की या यूक्रेनी तारीफ करने लगे। यूक्रेनी हुकूमत, यूक्रेनी मिलिट्री या जेलेंस्की क्यों तारीफ करने लगी? क्या कहा कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आर डिसिप्लिन्ड, वो अनुशासन में रहते हैं, अच्छे से सीखे हुए हैं, वो जंग लड़ना जानते हैं, उनके पास गोला बारूद बहुत ही हाई क्वालिटी का है, आर्म्ड विद हाई क्वालिटी एमो। यूक्रेन ने यह कहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि वो लड़ना सीख रहे हैं बैटलफील्ड पर, लेकिन उन ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा कि पकड़े नहीं जाना, अपने आप को मार लेना, लेकिन प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं बनना है नॉर्थ कोरिया। अगर नॉर्थ कोरिया का कोई भी सिपाही यूक्रेन के हाथों पकड़ा गया तो उसकी पूरी फैमिली को वहां नॉर्थ कोरिया में सजा मिलेगी तय है। इसलिए इनके फौजी सिर्फ जीतो या मरो इसके कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। पकड़े जाना इनके मुकद्दर में है ही नहीं, ये कर ही नहीं सकते, खुद को मार लेंगे। पहला शिपमेंट कतर की तरफ से गजा में पहुंच गया है, मदद का, राशन का, टेंट्स का, दवाइयों का, जो भी है। और शिपमेंट का मतलब एक ट्रक नहीं होता है, कई ट्रक्स होते हैं। ये डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस के लिए पहुंचा है। 2600 टन माल पहुंचा है करीबन खतर की तरफ से, ये बताया गया है। और इसकी तस्वीर भी सामने आई, जिसकी तस्वीर देख रहे होंगे आप। खैर, एक जेरूसलम पोस्ट की खबर है कि आईडीएफ ने आज वेस्ट बैंक के तुलकारम में एयर स्ट्राइक की और इसमें 2 लोग मारे गए हैं। इजराइल का यह दावा है कि इसमें अल कस्साम ब्रिगेड, जो हमास की मिलिट्री विंग है, उसका एक कमांडर मारा गया है। कहाँ? वेस्ट बैंक में। हमास के एक कमांडर, गजा में नहीं हुई, वेस्ट बैंक में। वहां पर ऑपरेशन इनका जैनन में चल रहा है, लेकिन ये एयर स्ट्राइक तुलकारम में हुई है। सर, हम बढ़ रहे हैं आगे। हिजबुल्लाह इज नॉट डिफीटेड एंड इज री इमर्जिंग इन लेबनान एनालिसिस। मैंने इस खबर को पढ़ा तो ये एक एनालिसिस है इजरायली मीडिया की और एक्सपर्ट्स की। उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह नहीं हार, हाँ ये लिख रहे हैं हमास हार गया है, जबकि हमास बता रहा है कि तुमने हमारी शर्तों पे डील की है, हारे तो तुम हो। खैर, ये इनका अखबार ही कह रहा है कि हिजबुल्लाह इज नॉट डिफीटेड। हिजबुल्लाह हारा नहीं है, हिजबुल्लाह फिर से री इमर्ज हो रहा है, फिर से इमर्ज हो रहा है। वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहा है, नए साथी और नए हथियार जोड़ रहा है। वो अपने अपने अड्डों में पीछे हट के तैयारी कर रहे हैं पूरी एक जंग की। साउथ लेबनान में भले ही लेबनीज आर्मी जगह ले ले हिजबुल्लाह की, लेकिन हिजबुल्लाह जहां है वहां पूरी तरीके से वापस मजबूत हो रहा है और ये इजराइल के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। आप इससे पार नहीं पा सकते। इस पूरे पोस्ट को मैंने पढ़ा, 27 जनवरी का ये आर्टिकल है। खैर, ज्यादा नहीं बताएंगे वरना और खबरों के लिए जगह नहीं बचेगी। सर, नेटजेरिम कॉरिडोर, एक और इजरायली अखबार। आप कहेंगे क्यों बता रहे? अरे भाई, जिसकी शिकस्त है वही तो अपनी शिकस्त को सही से छापेगा। अगर भी छापेगा हल्के से भी, तो आपको ज्यादा यकीन आएगा, अबे ये तो खुद कह रहा हम हार गए। जब कोई पहलवान गिरा हुआ होता है, पूछा हारे नहीं हारे, बताओ, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो कहता हार गए, तभी माना जाता है कि रेफरी बोले या व्यूअर्स नहीं, वो पहलवान ही मानता, ये मान रहे हैं। द नेटजेरिम कॉरिडोर, अ केस ऑफ स्टडी फॉर इजराइल्स लैक ऑफ विजन इन गजा एनालिसिस। ये एनालिसिस पे एनालिसिस, एक ही दिन में 2-3 एनालिसिस आ रही हैं। हिजबुल्लाह इमर्ज हो रहा है। नेटजेरिम कॉरिडोर, गजा में इजराइल की दूरदर्शिता की कमी का एक केस स्टडी। इस पर पूरा जो है इन्होंने विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है कि दूरदर्शिता की कमी थी, नहीं देख पाए कि वहां नेटजेरिम कॉरिडोर जो आप खोद के खड़ा कर रहे हो गजा को बांटने के लिए, आपको जाना पड़ेगा। जिस दिन वहां पर आम आवाम का सैलाब आ जाएगा, आपके सबको मार दोगे। अरे 46,000 मार दिया आपके, एक दिन में 1-2 लाख लोगों को मार दोगे। 11 लाख लोग इन्होंने डिस्प्लेस कर दिए नॉर्थ गजा से। वो पहुंच गए आज, और पहुंचे तो अलग मंजर है। और बताया जा रहा है ये दूरदर्शिता की, इट मींस कि नेटजेरिम कॉरिडोर एक हार बन गया है और इसकी पूरे इजराइल में चर्चा हो रही। अब देखिए किस तरीके से आज फलस्तीनी आए हैं। कुछ न्यूज नेटवर्क ने दिखाया हुजूम, हजारों का हजार, और ये एक वक्त का हुजूम है। मैं कह रहा हूं, सुबह सूरज फूटते ही, सूरज की पहली किरण फूटते ही, रात में आईडीएफ निकल गई इस इलाके से, सुबह सूरज की किरण फूटते, जिस वक्त मैं पढ़ रहा हूं, जिस वक्त आप देख रहे हैं, इस अंधेरे में भी वहां पर लोग जा रहे हैं। अरे 11 लाख लोग हैं, काफिले सभी नहीं पहुंच गए, लेकिन फिर भी ये तस्वीर है और शानदार तस्वीरें शुरू होती हैं। पहले तो मैं ये दिखा दूं शानदार तस्वीरें, इसके बाद यहां देखिए, ये एक और इजराइल के लिए हार का सबब है कि हमास के फाइटर्स वहां पर खड़े हुए हैं जहां पर कुछ घंटों पहले तक आईडीएफ थी, और वहां पर उन्होंने सिक्योरिटी संभाल ली है। साउथ टू नॉर्थ गजा पूरे रास्ते पर हमास के फाइटर्स तैनात हैं और लोग उनसे मिलते हुए जा रहे हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। इट मींस इट इज क्लियर कि कोई भी शख्स
حماس سے ناراض وہاں پر یا پھر القسام بریگیڈ سے ناراض نہیں ہیں. یہ اسرائیل کے لیے ایک ڈیفیٹ ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ لوگ اب القسام بریگیڈ میں اور حماس میں یقین کھو رہے ہیں، اور لوگ جب 16 مہینے بعد ملے ہیں تو کیسے ایک شخص بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور اپنی ماں سے گلے مل گیا 16 مہینے بعد. یہ اس جنگ کی وجہ سے الگ ہو گئے تھے ماں بیٹے. اس کے ساتھ اس کا شاید بچہ بھی آیا ہے، یا اس کا پتہ نہیں کون ہے وہ چھوٹا سا، لیکن اس کو بھی وہ گلے لگا رہا ہے، رو رہے ہیں. آوازیں آ رہی ہوں گی آپ کو. خوشی ہے. میں تھوڑے ان شخص کی آواز سنیے. یہ اٹھے، انہوں نے اپنی مٹی کو چوم لیا نارتھ غزہ جب یہ لوٹ رہے تھے. ہو سکتا ہے یہ اس حملے میں زخمی ہوئے ہوں. یہ فلسطینی ریٹنی kisses the soil of Gaza city upon his return after 470 days of displacement under Israeli genocide. 470 دن کے اسرائیلی جینوسائیڈ کے بعد جب یہ بندہ اپنے غزہ سٹی پہنچا تو اس نے اپنے مٹی کو چوم لیا. صرف نارتھ غزہ نہیں گئے لوگ، غزہ سٹی بھی آئے ہیں ساؤتھ سے. کوئی نارتھ سے آیا ہوگا وہ جو وہاں پھنسا ہوگا. اس نے اپنی مٹی چوم رہا ہے، کیونکہ ہر انسان کو اپنی مٹی سے پیار ہوتا ہے. جب آدمی وطن سے باہر ہوتا ہے تو وطن سے پیار ہوتا ہے، وطن کی مٹی سے. اٹھتے ہی ہم بھی اتر گئے تھے، یوں کر کے چوما تھا جب انڈیا واپس آئے تھے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ثبوت. ابے تم ہو کون؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہیں ثبوت دکھائے گا کوئی؟ اور یہ جب لوگ شہروں میں بڑھ جاتے ہیں، ادھر کا شہر والا ادھر، تو اپنی شہر کی مٹی چومتا ہے. جب لوگ ایک ضلع کے ہو کے گاؤں میں بڑھ جاتے ہیں تو اپنے گاؤں جہاں پر وہ پیدا ہوا تھا اس کی مٹی، اس کی دیواریں چوم لیتا ہے. ہوتا ہے یہ، بہت سے دیوانے لوگ کرتے ہیں یہ. اور یہ اسرائیلی ایک فلسطینی ضعیف عورت ہے وہاں، یہ اولولولو ہی لکھتے ہیں. دیکھیے انہوں نے بتایا کہ ایک فلسطینی ڈسپلیس عورت، ایک ضعیف عورت، اس نے اپنی خوشی کا اظہار کیسے کیا. میں نے اسے پڑھا تو وہ اولولولو کہیں الول بھی لکھا ہوا تھا، آپ مجھے مت ٹوکیے گا. تو زبان سے ادھر ادھر ہلا کے آواز نکالنا عورتوں کا عرب ممالک میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے، بہت سے اور ممالک میں بھی ہوتا ہے. ایک آدمی کہیں جگہ وہ غم کا بھی اظہار ہوتا ہے. آپ سن رہے ہیں یہ تالیاں بجا رہی ہیں، 80 سال سے اوپر کی ہوں گی، مجھے لگتا ہے اسرائیل سے زیادہ ان کی عمر ہوگی. اور جب یہ گھر لوٹیں تو ان کی یہ خوشی کا ٹھکانہ تھا. چوم رہی تھی، ویل چیئر پر لائی جا رہی ہیں، ضعیف ہیں، چل نہیں سکتی تھی. ایک اور خاتون ہیں جو وہ بھی ضعیف ہیں، اتنی نہیں لیکن وہ بھی ویل چیئر پہ لائی جا رہی تھیں، یہ بھی چلنے سے معذور ہوں گی. لوگ پیدل چلتے چلے جا رہے ہیں، ہزاروں ہزار. کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے گھر کو جا رہے ہیں. ملبہ بن گیا کوئی بات نہیں، پھر بنا لے گا. یہ ہے ایمان. ویل چیئر پہ اپنی وطن، اپنی مٹی، اپنے گھر، اپنے شہر لوٹنے کی خوشی ایسی ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی تکلیف نہیں. اور ان لوگوں کے لیے جو لوگ آلریڈی تھے نارتھ میں، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ سڑکیں صاف کر رہے تھے، وہ دیواروں کو پینٹ کر رہے تھے کہ آ رہے ہیں بھائی لوگ، کیا دیکھیں گے؟ کیا اجاڑ پڑا ہے؟ سب کے لیے ویلکم لکھا جا رہا تھا، خوش آمدید لکھا جا رہا تھا، دیواریں پینٹ کی جا رہی تھیں اور کوڑا صاف کیا جا رہا تھا. اس طریقے سے شہر کو تیار کیا گیا، نارتھ غزہ کے قصبوں کو، گاؤں کو تیار کیا گیا، کوڑا ہٹایا گیا، رنگ روغن کیا گیا، آنے والوں کا استقبال کیا گیا، خوشی بھرے پیغام دیواروں پر لکھے گئے. اور میرا دوست، میرا بھائی انس الشریف، الجزیرہ کا رپورٹر، وہ بھی اپنی بہن سے، اس کی فیملی سے ملا، ہر کسی کو گلے لگایا. اس سے میں جڑ گیا اس کی رپورٹنگ دیکھتے دیکھتے، تو اس کی رپورٹ ضرور لیتا ہوں. سب سے ملا. اس کی بہن بھی بچھڑ گئی تھی، پتہ نہیں تھا، 15 مہینے سے الگ تھے. ملے تو بس اس طریقے سے ملے. انس خوش ہیں، میں تھوڑا سا ڈبڈبا جاتا ہوں ان منظروں کو دیکھ کر. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے. کچھ زبان سے غلط نکل گیا ہو، بنا اسکرپٹ کے بولتا ہوں تو غلطی معاف کر دیجیے گا. غلطیوں کا پتلا انسان ہے. سلامت رہیے، خوش رہیے، مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیے.